کہ ایک یا دو نمبر کم ہونے کی وجہ سے ایک بچے نے جی بی میں سوسائڈ کر دیا تھا. تو اس طرح کے بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں. جی اسی بچے نے میٹرک میں بھی پوزیشن لی, اس نے انٹر میں پوزیشن لی, کیونکہ اس کا رٹا بڑا اچھا ہے. کانسیپٹس والے پیچھے رہ جاتے تھے, قابل بچے پیچھے رہ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہونے والا. یہ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. کیا تمام بورڈز نے ایگری کیا ہے اور فوری طور پر سب میں یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ 2024 کا جو ایگزام ہونے جا رہا ہے اس میں 9 اور 11 میں پاکستان کے تمام بورڈز اس کو امپلیمنٹ کریں گے. امپروور ہوں گے جنہوں نے دوبارہ پیپر دینے, ان کے کچھ جو سبجیکٹس کے مارکس ہیں وہ تو مارکس میں ہوں گے, کچھ کے سی جی پی ہوگا. تو کس طرح بی ایس میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں ان کو آئی بی سی سی سے ایکولنس لینا پڑتا تھا یا ان کو یہاں سے ویریفیکیشن کروانی پڑتی تھی؟ کیوں یہ ضرورت ہے؟ پچھلے سال ایم بی بی ایس کے تقریباً کوئی 150-200 ایڈمیشن کینسل ہوئے تھے فیک ڈاکومنٹس کی وجہ سے. ہم سے بہت سے بچوں نے رابطہ کیا, مشکلات بھی ان کو درپیش ہیں, ٹائم کافی لیا. یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ وہ کورئر کے ذریعے. السلام علیکم پاکستان زندہ باد. پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا جی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, سی جی پی اے کتنا ہے آپ کا, لیکن اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی بجائے یہ پوچھنے کہ جی بھائی کتنے % مارکس ہیں اور کون سی پوزیشن آئی ہے, یہ پوچھا جائے گا بھائی سی جی پی اے کتنا ہے. یہ کس طرح ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ پہلی پوڈ کاسٹ ہے MNBUrdu.com کی جو کہ صرف ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. سب سے پہلے بتا دیجئے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ میٹرک کے بچوں کا بھی اب سی جی پی ہوا کرے گا؟ تھینک یو ویری مچ ناصر بھائی. اصل میں دیکھیں اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس بچے کی کیا پرفارمنس ہے. جب بھی ہم کریکولم بناتے ہیں تو وہ کریکولم بچے کو سکھاتے ہیں اور کلاس روم ٹیچنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایگزام کے ذریعے یا اسیسمنٹ کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں کہ بچے نے کتنا سیکھا. اب جب ہم بچے کی پرفارمنس چیک کرتے تھے تو اس کو بچے کو نمبروں کی دوڑ میں لگا دیا ہم نے, جو کہ ایک نفسیاتی مسئلہ بچوں کے لیے بن گیا. ٹھیک سلسلہ شروع ہوا تھا. تو پھر آئی بی سی سی پچھلے 2-2.5 سال سے اس پہ کام کر رہا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم دیں کہ بچے آپس میں یہ جو ریس لگی ہوئی ہے نمبروں کی دوڑ میں اس سے نکالیں. کیونکہ چیک تو یہ کرنا ہے نا کہ بچہ قابلیت کتنی ہے, بچے نے کریکولم کتنا سیکھا ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ ایسا کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ دیکھیں جس کے ذریعے آپ بتا دیں. پھر آئی بی سی سی کی ایک میٹنگ لاہور میں ہوئی, پھر کراچی میں ہوئی, پھر ایبٹ آباد میں ہوئی, اور مسلسل میٹنگز کے بعد جس میں پاکستان کے تمام بورڈز بیٹھے اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز تھے ان کو چیک کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو نمبر سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور دنیا میں کسی بھی جگہ یہ کوئی افیکٹو سسٹم کے طور پہ نہیں مانا جاتا. تو ہم آئے کہ ہم گریڈز یا جی پی اے کی طرف چلے آئے, تو اس لیے ہم اس کی طرف چلے آئے. اچھا, تو اب اس میں تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میجر جو ہیں وہ 2 سسٹم چل رہے ہیں اس وقت. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اچانک سے ہوا یا جس طرح ہم نے دیکھا پچھلی حکومت میں بھی آپ نے باقاعدہ کیمبرج کا دورہ بھی کیا, آکسفورڈ بھی گئے, انٹرنیشنل جو بورڈز ہیں آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں, کیا ان کو دیکھ کر ایسا کیا گیا یا آپسی باہمی مشاورت تھی؟ اچانک تو یہ نہیں ہوا, آپ جیسے بتا رہے ہیں 2-3 سال تو آپ کو ہو گئے اس پہ کام کرتے ہوئے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایک 50 سال سے اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم پہلے جو کنسیپچول لرننگ ہے وہ کلاس سے شروع کریں یا پیپر کنسیپچول بنائیں. جب ہم پیپر کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں جب تک آپ بچوں کو اس طریقے سے پڑھائیں گے نہیں تو آپ پیپر کیسے لے سکتے ہیں. جب پڑھانے کی بات کر رہے تو وہ اسسمنٹ. اب کوئی کام شروع نہیں کر پا رہا. تو یہ اکثر ایسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ پہلے انڈا یا پہلے مرغی, اس ہم دھنور میں پھنس گئے. تو اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں, دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اسسمنٹ جو ہے وہ لرننگ اس کو ڈرائیو کرتی ہے. ٹھیک, کہ جیسے آپ اسسمنٹ کریں گے ٹیچر کلاس میں وہی اسی طریقے سے پڑھائے گا. تو یہ پچھلے 2-3 سال سے ہم اس گریڈنگ سسٹم پہ کام کر رہے تھے اور اس میں آ کے اس نتیجے پہ پہنچے. آپ دیکھیں گے کہ 2 سال پہلے ایک ایشو ہوا تھا کہ 1 یا 2 نمبر کم ہونے کی وجہ سے ایک بچے نے جی بی میں سوسائڈ کر دیا تھا. تو اس طرح کے بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں. دوسرا پھر یہ کہ پوزیشن کی دوڑ میں بچے لگ گئے, غیر ضروری دوڑ ہے.
دیکھیں اصل میں جو فلاسفی ہے نا، فلاسفی یہ ہے کہ ایک کریکولم آپ نے بنایا، آپ پھر دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنا سیکھا. یہ بچوں کا آپس میں کمپٹیشن کا کوئی تو تصور ہی نہیں ہے. یہ جو آپس میں کمپٹیشن ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک جابز آتی ہیں اور وہاں 10 سیٹیں ہیں اور 10,000 کینڈیڈیٹ ہیں. اب وہ اس میں تو آپس میں بچوں کا یا کینڈیڈیٹس کا آپ کمپٹیشن کرواتے ہیں، ادروائز کمپٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہاں نمبروں کی وجہ سے بچوں کی آپس میں غیر ضروری ایک دوڑ لگ گئی، اس سے بچوں کو نکالنا چاہتے تھے. اور وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جب ہم نے پڑھے تو ہم اس پہ ہم نے جب پڑھا تو شاید سی جی پی اے کی ضرورت بھی نہ پڑتی. لیکن ایک اور ایشو ہے کہ جب آپ کوئی سسٹم چینج کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کرتے ہیں. ادروائز جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو اس سے آگاہ نہیں کرتے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرواتے، یونیورسٹیز کو، اسکولز کو، کالجز کو وہ انڈرسٹینڈ کریں، خود کو اس میں ایڈجسٹ کریں. تو ہم نے یہ کیا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ایک نمبر آدھا نمبر کاؤنٹ ہوتا ہے جب میرٹ بنتا ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج تھا جو کہ ہم فیس کر رہے تھے کہ اگر ہم نے صرف گریڈ دے دیے تو پھر اس کے بعد تھریشولڈ یونیورسٹیز کیا رکھیں گی، ایم ڈی کیٹ کے لیے بچے آتے ہیں، پی ایم ڈی سی، وہ تھریشولڈ کیا رکھیں گے. تو ہم نے پھر طے کیا کہ فی الحال ہم سی جی پی اے دے دیتے ہیں. تو اس تھریشولڈ کے لیے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بنے گا وہ بنے گا آپ کے سی جی پی اے پہ. اور اس کے بعد پھر جو یونیورسٹیز یا جو ڈفرنٹ ادارے ہیں جو ٹیسٹ کے میرٹ لسٹ بناتے ہیں، وہ جو اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں انٹرنس ٹیسٹ، اس کے بیس پہ جو ہے پھر وہ بناتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اگری کر گئے ہیں آپ سے، تمام تو یونیورسٹیز تمام اگری کر گئے. بلکہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی تھی اور ان کو بھی ہم نے بریف کیا تھا کہ اس طرف ہم جا رہے ہیں. اور ایک اور جو اس میں کیا تھا کہ پہلے 33 پاسنگ مارکس تھے، اب ہم نے پاسنگ مارکس جو ہے 40 کر دیے ہیں. 40 کر دیے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ پہلے جو ہم جیسے نارمل بچے تھے وہ 33 کو کرتے تھے ٹارگٹ، اب وہ کم از کم 40 کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس حوالے سے پھر وہ بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو تھوڑا امپروو کیا ہے. یعنی اب وہ جو رٹے والے بچے ہیں ان کا پوزیشن لینے کا جو تھا کہ جی اسی بچے نے میٹرک میں بھی پوزیشن لی، اس نے انٹر میں پوزیشن لی کیونکہ اس کا رٹا بڑا اچھا ہے، کانسیپٹس والے پیچھے رہ جاتے تھے، قابل بچے پیچھے رہ جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہونے والا. ایسا دیکھیں اس کے لیے پھر ہم نے آئی بی سی سے کچھ اور میجرز لیے ہیں. جی 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے ہم نے یہ سوچا تھا کہ پورا سسٹم روٹ لرننگ پہ پیش کرتا ہے، پوری کی پوری بک بچے یاد کرتے ہیں. اور فرض کریں کہ ایک سوال کی 28 لائنیں ہیں تو 28 لائنیں ہی بچے یاد کرتے، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتی تھی. پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا فیڈرل بورڈ تھا، پنجاب، کے پی، سندھ، جی بی، اے جے کے تمام بورڈز ہم بیٹھے ان کے ساتھ، ان کو سب کو انگیج کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم آہستہ آہستہ اب اس میں صرف نالج کے سوال نہیں ڈالیں گے، ہم صرف اس طرح کے سوال نہیں ڈالیں گے کہ بچہ صرف رٹا لگائے. پھر ہم نے 50% وہ ڈالے سوال، 30% ہم نے انڈرسٹینڈنگ کے سوال ڈالے اور 20% ہم نے اپلیکیشن کے سوال ڈالے. تو اب جو ہمارا کوسچن پیپر بن رہا ہے وہ اس میں کنسیپچول سوال بھی 30% آ رہے ہیں، جس سے بچے آہستہ آہستہ اب اس سے روٹ لرننگ سے نکل رہے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا جو آپ نے ریفارمز کی پہلے جیسے کانسیپٹ لرننگ کے حوالے سے تھی، گزشتہ سال جو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر جو چانسز تھے امپرومنٹ کے اس حوالے سے بھی کچھ بورڈز نے تو اس کو فوری اپلائی کر لیا، کچھ نے کہا جی ہمارا پروسیس سلو ہے. جیسے ہم نے دیکھا فیڈرل بورڈ نمبر 1 تھا، فیڈرل بورڈ نے پہلے اپلائی کیا، پنجاب بعد میں آیا، کے پی کے بعد میں آیا، سندھ میں بھی معاملہ ڈفرینٹ ہے. اس حوالے سے جو آپ سی جی پی اے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، کیا تمام بورڈز نے اگری کیا ہے اور فوری طور پر سب میں یہ امپلیمنٹ ہوگا یا پہلے فیڈرل بورڈ میں ہوگا؟ بالکل اچھا سوال ہے. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں ساری چیزیں بتاؤں گا کیسے ہم امپلیمنٹ کروانے جا رہے ہیں. لیکن گریڈنگ کے حوالے سے پاکستان کے تمام بورڈ، وہ پبلک بورڈز ہوں یا پرائیویٹ بورڈز ہوں، تمام نے ایگری کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، 4 دن پہلے ہم نے سندھ میں کروائی ایک ورکشاپ، اور وہ ورکشاپ گریڈنگ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کروائی کہ اس میں ویسے عام طور پر جب ہم ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو اس میں چیئرپرسنز آتے ہیں، لیکن یہ ہم نے ایک ورکشاپ کراچی میں کروایا اور اس میں جو آئی ٹی اسٹاف ہے اور جو ایگزامینیشن کا اسٹاف ہے سندھ کے تمام بورڈز کے وہ اسٹاف آیا تھا اور ان سے بیٹھ کے ہم نے امپلیمنٹیشن پلان بنایا. اور انشاءاللہ 2024 کا جو ایگزام ہونے جا رہا ہے اس میں 9 اور 11 میں پاکستان کے تمام بورڈز اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جو امپروور ہوں گے جنہوں نے دوبارہ پیپر دینے ہیں، ان کے کچھ جو سبجیکٹس کے مارکس ہیں وہ تو مارکس میں ہوں گے،
کچھ کے سی جی پی ہوگا تو کس طرح سے مینج کریں گے؟ یس وہ اس کے لیے میں نے بتایا کہ 3 سال میں یہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ پہلے جو فریش بچے آ رہے ہیں 9 اور 11 کے وہ تو بالکل فریش ہوتے ہیں, تو ان میں تو ہم فی الحال ایک ہائبرڈ ماڈل لا رہے ہیں. اس میں ہم جو کالمز بنا رہے ہیں اس میں نمبر بھی ڈسپلے ہوں گے, فی الحال اس کا گریڈ بھی ڈسپلے ہوگا اور اس کا جی پی اے بھی ڈسپلے ہوگا. ٹھیک, آخر میں ٹوٹل نمبر بھی دے رہے ہیں. اچھا, جو اگلے سال پھر 2025 کا ہوگا اس میں پھر 9, 10, 11, 12 چاروں سالوں میں یہ دونوں چیزیں ہوگی. اور جو 26 کا جو ہوگا اس میں کمپلیٹلی گریڈ اور سی جی پی ہوگا, مارکس بالکل غائب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. دوسرا ایک اہم جو معاملہ ہے, ہم نے گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے بات کر لی ہے, دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ہے کہ جو بچے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں ان کو آئی بی سی سی سے ایکولنس لینا پڑتا تھا یا ان کو یہاں سے ویریفیکیشن کروانی پڑتی تھی. کیوں یہ ضرورت پیش آئی؟ اس کے کافی اسباب ہیں. اسباب ایک تو سبب یہ ہے کہ جو بچے باہر جاتے ہیں, باہر کی دنیا تمام بورڈز کو نہیں جانتی کہ ایک ایک بورڈ کو پھر وہ جو سگنیچر کے اسپیس مین ہوتے ہیں, اس کے سیکورٹی جو فیچرز ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت مسئلہ ہے باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ یا امپلائر کے ساتھ یا آرگنائزیشن کے ساتھ کہ وہ جا کے اور پاکستان کے 29 بورڈ سے ویریفائی کروائیں کہ یہ سرٹیفکیٹ آپ نے ایشو کیا ہے. وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل یہ ہوتا ہے کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے, وہ آئی بی سی سی انٹرنیشنلی ان کے لیے تو کام کر رہا تھا. اب دوسرا ایک ایشو یہ آیا کہ فرض کریں کہ ایک یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں اور وہاں کے پاکستان کے سارے بچوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہاں جا کے ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. لیکن ایڈمیشن سے پہلے ان کو چیک کروانے پڑتے ہیں ڈاکومنٹس کے, وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. اب کیسے پتا چلے گا؟ تو اس کے لیے بھی بہتر یہی تھا کہ آئی بی سی سی اگر اٹیسٹ کرتا ہے, حالانکہ ابھی تک بورڈ سے ویریفیکیشن آتی ہے, پھر آئی بی سی سی اٹیسٹ کرتا ہے, پھر یونیورسٹیز کے لیے جو پاکستان میں اس وقت 276 یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آئی بی سی سی کا اسٹیمپ ہے. اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے, اس میں بھی ہم ایک اس کو ریویمپ کر چکے ہیں پورے سسٹم کو. ایک ہم تو یہ کیا کہ پہلے ایک سیلڈ انویلپ آتا تھا بورڈز کی طرف سے, اب ہم نے سیلڈ انویلپ ختم کر رہے ہیں. 8 بورڈز میں سیلڈ انویلپ ختم ہو گیا, وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہم کر رہے ہیں. اور یہاں سے آئی بی سی سی جو ویریفائی کر رہا ہے یا اٹیسٹ کر رہا ہے, پہلے ہم مینول ٹکٹ لگاتے تھے, جس طریقے سے روپیز ہوتے تھے وہ لگاتے تھے, لیکن وہ ہم نے ختم کر دیا. ہم کیو آر کوڈ بیسڈ ایک وہ ہم نے ٹکٹ کیا ہے جس سے کوئی بھی یونیورسٹی اس کو ریڈ کر کے اسکینر کے ذریعے اور ویریفائی کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا یونیورسٹیز کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی ایک آرگنائزیشن کا اسٹیمپ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اس کو ایکسیپٹ کریں. اس کے علاوہ پچھلے سال ایک اور بدقسمتی ہے ہماری, پچھلے سال ایم بی بی ایس کے تقریباً کوئی 150-200 ایڈمیشن کینسل ہوئے تھے فیک ڈاکومنٹس کی وجہ سے. تو وہ اس کو بھی ریڈیوس کرنے کے لیے جب ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ آپ کرتے کیا ہیں, یونیورسٹیز عام طور پہ کیا کرتے ہیں, جب ایڈمیشن ہو جاتے تو اس کے بعد ویریفائی کرتے ہیں. جب ایڈمیشن آپ نے کنفرم کر دیا اس کے بعد جب ایڈمیشن کینسل کریں گے تو وہ سیٹس تو گئیں. تو پھر ہم نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ پہلے سے اٹیسٹ کروا دیں. اب جب پہلے سے اٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ جو فیک ایلیمنٹ کا اس میں تصور ایک وہ آ رہا تھا تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا, بلکہ 0 پہ لے جائیں گے ہم اس کو. آخری سوال کہ ہم سے بہت سے بچوں نے رابطہ کیا, مشکلات بھی ان کو درپیش ہیں, ٹائم کافی لیا جا رہا ہے, کیا زیادہ تعداد ہے, امپلائیز کم ہیں, کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں, ٹائم خاصا لیا جا رہا ہے اس میں اٹیسٹیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں اصل میں ہوا یہ ہے, 2 وجہ سے اٹیسٹیشن کا نمبر بڑھا ہے. ایک تو یونیورسٹیز نے یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ آپ ایڈمیشن سے پہلے اٹیسٹ کروا دیں, اب وہ نمبر بڑھ گیا. دوسرا یہ ہوا کہ لوگ باہر زیادہ جا رہے ہیں, وہ نمبر بڑھ گیا. اب جب جہاں اپلیکیشن فرض کریں کہ ہمارے ایم بی بی ایس والا بھی آ گیا, ایم بی بی ایس والا بھی آ گیا, ٹھیک ہے, ایم ڈی کیٹ نے وہ ابھی صرف لاہور یونیورسٹی کی طرف سے ہمارے پاس وہ جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور 20,000 بچوں کے وہ آئے تھے کہ ہمارے بچے ہیں جو کہ ان کو اٹیسٹیشن چاہیے. اب ہمارے ریسورسز بڑے لمیٹیڈ تھے تو ہم نے اب کر دیا تھرو اپوائنٹمنٹ. اب اپوائنٹمنٹ میں یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ ابھی تک میرے پاس جو ہے وہ جنوری تک اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہیں. پھر دوسرا کیا ہے جو کہ میں بچوں کو آپ کے توسط سے بچوں کو موٹیویٹ کروں گا اور ان کو میں ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں اور ان کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ وہ کوریئر کے ذریعے اپلائی کر دیں. اچھا, کوریئر کے ذریعے جیسے آتا ہے دوسرے دن ہم اس کو اٹیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. تو اگر آپ
آپ کیوں مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ اپوائنٹمنٹ کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کوریئر کر دیں. اور کوریئر کا ہمارے ایگریمنٹ ہے کوریئر سروسز کے ساتھ, وہ 300 روپے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ انشورڈ ہوتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹس آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں. تو بچے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا انتظار نہ کریں بلکہ کوریئر کے ذریعے بھجوا دیں. سوالات ہو گئے, کوئی ہمیں آخری پیغام دے دیں اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ کو اسٹوڈنٹس بھی ہزاروں کی تعداد میں فالو کرتے ہیں. جو موجودہ حالات ہیں, کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی IBCC کوئی کام کر رہا ہے. یقینی طور پر یہ بورڈز کی ذمہ داری ہے یا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں پر 1-2 ڈگریز ہیں جن کے حوالے سے ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذہنی اضطراب کا شکار ہے بچے, جی وہی کرنی ہے, باقی آپشنز نہیں ہیں. آپشنز تو ہیں, جس طرح ہم بھی ابھی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن از امپورٹنٹ. IBCC باقی بورڈز کے ساتھ مل کے کچھ اس طرح کے ایڈونچر کر رہا ہے. جی, IBCC نے ایک پروگرام مستقل اپنا وہ بنا لیا ہے, لائیو وتھ IBCC, جس میں جو ایکسپرٹس ہیں, یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز ہیں, ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں اور اچھے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, ان کے ذریعے ہم جو ہے وہ لائیو وتھ IBCC ایک پروگرام کرواتے ہیں. میری بچوں کو یہ مشورہ ہوگا کہ بچے آن لائن اس پہ آ جائیں. ہمارے ساتھ نہیں کر رہے, آپ کے ساتھ تو ہر وقت ہم پروگرام کرتے رہتے, بلکہ آپ جس طریقے سے ایجوکیشن کی آپ پہچان بلکہ برانڈ ہو چکے ہیں ایجوکیشن کے لیے نا. میں تو دیکھتا ہوں کہ جو بچے مجھے نہیں پہنچ سکتے وہ آپ کے ذریعے میرے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو بچوں سے میری جو بچے 9, 10, 11, 12 میں پڑھتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ گریڈنگ سسٹم یہ جو نیا بنا ہے اس میں فریکوینٹلی آسک کوسچن جو ہے IBCC کی ویب سائٹ پہ پڑھے ہوئے وہاں سے وہ پڑھ لیں تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا. دوسرا, آہستہ آہستہ سارے کے سارے جو بورڈز ہیں وہ کنسیپچول لرننگ کی طرف اسی کے حوالے سے پیپر بنا رہے ہیں. تو اپنے اس کو رٹے کی دنیا سے نکلیں. وہ جو 20 لائنیں ہیں تو 20 لائنیں یاد کرنی ہیں, اس دنیا سے نکلیں. کیونکہ اگر آپ اس میں پھنسے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب دوسرے امتحان ٹیسٹنگ ایجنسیز کے دیتے ہیں تو اس میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر کر لیں تو انشاءاللہ جو بھی امتحان آئے گا اس میں آپ مزے سے یعنی کہ میٹرک انٹر تو کلیئر کر لیں گے لیکن آگے جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں اس میں رہ جائیں گے ڈیفینیٹلی. بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کہ MD-CAT والوں نے امتحان دیا, تھوڑا پیپر پیٹرن انہوں نے چینج کیا تو بچے رہ گئے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے جب ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی تو پھر ان کے لیے کوئی جس طریقے سے بھی سوال آ جائے, ایک آئٹم ڈیولپ کرنے کے 10 مختلف طریقے ہو سکتے ہیں ایک سوال بنانے کے. اگر آپ نے اس طریقے سے اگر آپ نے یاد کیا تو ظاہر ہے, اور ٹیچر نے یا جو کچھ آئٹم ڈیولپر ہے تھوڑا اس کو ٹویسٹ کر دیا تو آپ پھنس جائیں گے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBCC ڈاکٹر غلام علی ملا سے ہماری محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بچوں پہ وہ احسانات کیے ہیں جو کہ ایک بڑی دیر پہلے ہو جانے چاہیے تھے. انہوں نے بچوں کو چانسز دیے, بتایا کہ جی اگر آپ ایک بار فیل ہو جاتے ہیں, امپروومنٹ کر رہے تھے, دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. 4 سال تک متعدد چانسز دے دیے. انہوں نے کہا کہ جو فیلئر کی لعنت ہے, فیل ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن پرماننٹ آپ کے نام کے ساتھ ایک اٹیچ کر دینا, ایک دھبا بنا دینا, آپ کے رزلٹ کارڈ کے اوپر لکھ دینا, انہوں نے وہ ختم کر دیا. مختلف ریفارمز جو ہیں متعارف کروائیں گے, اور جب سب سے بڑی ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن سے نکل کر CGPA کی طرف جا پائیں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے میزبان اور اگلے جو ہمارے مہمان ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میرے والے بھی دعا کیجیے. اللہ حافظ.